عزیزان محترم، حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین نے مسجد کو بہت فضیلت اور برکت والا مرکز بنایا ہے، بہت مقام اور مرتبہ اسے عطا فرمایا ہے۔ مساجد اللہ تبارک و تعالی کا گھر ہیں اور توحید کا گہوارہ ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں، مسجد کے علاوہ بھی کہیں پر جائز نہیں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت، اور بالخصوص مساجد تو بنائی ہی اسی لیے جاتی ہیں کہ یہاں پر اللہ کی عبادت کی جائے۔ اللہ رب العالمین نے یہ شرف کہ مسجد کو آباد کرنا یہ مومنین کے حصے میں یہ رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کی مسجدوں کو صرف وہی لوگ آباد کرتے ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ عزیزان محترم، احادیث مبارکہ کے اندر بھی مسجد کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ہماری عبادات میں سے سب سے اہم عبادت جو قرار دی گئی ہے ایمان کے بعد وہ نماز ہے، اور نماز کی ادائیگی جو 5 وقتہ جماعت کے ساتھ ہم پر لازم کی گئی، اس کا مقام اور مرکز جسے بنایا گیا ہے وہ مسجد ہے، کہ جہاں انسان روزانہ دن میں 5 مرتبہ حاضر ہو کر اجتماعی طور پر مسلمان اللہ رب العالمین کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، اس گھر کو کیا فضیلت حاصل ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو نکلے ہوئے کلمات ہیں ان کے ذریعے ہم سماعت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک مسجد بنائی، اگرچہ وہ عقاب یا کوے کے گڑھے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، جتنا وہ چونچ سے گڑھا کھودتا ہے، وہ اس کی کتنی بڑی جو میئرمنٹ ہوتی ہے، کتنی پیمائش ہوتی ہوگی کہ اس کی چونچ کتنا گڑھا کھود لیتی ہے۔ ہمارا اگرچہ کوے کے گڑھے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالی اس کے ایسا عمل کرنے پر اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔ اب وہ لوگ جو مساجد کی تعمیر میں جب حصہ ڈالنے کا جن کو کہا جائے اور کنجوسی سے کام لیتے ہیں، بخل برتتے ہیں اور اپنے مال کو چھپا چھپا کر رکھتے ہیں، اور اپنی حیثیت اور اپنی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں بساط دی ہے اس کے مطابق خرچ نہیں کرتے، تو یہ فضیلت وہ سنیں کہ جب اتنے سے گڑھے کے برابر اگر کوئی شخص مسجد میں اپنا حصہ ڈالے اس کی تعمیر میں، تو اسے جنت میں ایک محل ملتا ہے۔ تو جو اپنی شان کے لائق جو اللہ نے اسے دی ہو اس کے مطابق مال جب صرف کرے گا بیت اللہ کی تعمیر میں، مسجد کی تعمیر میں، تو اللہ اسے کتنا اجر و ثواب اور کتنا بڑا اسے مقام جنت میں عطا فرمائے گا۔ تو پتہ چلا کہ نیک کاموں میں خرچ کرتے ہوئے بالخصوص مساجد کی تعمیر، مساجد کے معاملات، اس کی تزئین و آرائش اور جو بھی اس کے مصالح اور منافع ہیں، اس سے متعلقہ جو بھی کام ہوتے ہیں A to Z، اس میں خرچ کرتے ہوئے انسان کو بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ جس کے پاس جیسی حیثیت ہے، اب گویا کہ وہ اپنی جیب سے نکال کے جب دیتا ہے، لوگوں کو دکھانا مقصود نہیں ہوتا، اللہ نے تو اس کی طاقت سے زیادہ، اس کی ضرورت سے زیادہ ہی اسے عطا کیا ہوتا ہے۔ تو جب اس کے خود اپنے خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو پھر وہ سوچوں میں پڑ جاتا ہے۔ کھانے کا وقت آتا ہے، کہیں ہوٹلنگ پہ جانا ہو وہ کبھی نہیں سوچے گا، جتنے لگتے ہیں لگائے گا، شاپنگ کے لیے جائے جتنے لگتے ہیں لگائے گا، اپنے گھر کی تعمیر پہ جتنے لگتے ہیں لگائے گا، بلکہ قرض اٹھا کر بھی اپنے معاملات لوگ چلاتے ہیں۔ لیکن جب باری آتی ہے
مسجد کی، مدرسہ کی، دینی کاموں کی، تو اس پہ سوچیں غالب آ جاتی ہیں، فکریں غالب آ جاتی ہیں، کم نہ ہو جائیں پیسے، اور بہت سے لوگ دینے والے ہیں، میں نہیں بھی دوں گا تو کیا ہو جائے گا۔ یہ ساری سوچیں غلط ہیں۔ ہر شخص کو اپنا آخرت میں جو ہے وہ نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرنا ہے، تو ہر شخص نے اپنی جتنی اس کو ضرورت ہے اس کے مطابق خرچ کرنا ہے۔ مالی جو ہے طور پر نیکیاں بھی حاصل کرنی ہے، اور بدنی عبادات کر کے بھی نیکیاں حاصل کرنی ہیں۔ تو عزیزان محترم، فرمایا کہ جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت فرماتا ہے۔ اب مسجد سے محبت کرنے کے مختلف انداز ہیں۔ مسجد کی تعمیر میں جو مال ڈالے گا، جو محبت نہیں کرتا وہ تو نہیں مال ڈالنے والا، تو جو محبت کرتے ہیں وہی مال ڈالتے ہیں، اور مسجد کو آ کے آباد بھی وہی کرتے ہیں۔ یقیناً کہ جو مسجد سے محبت کرتے ہیں، مسجد سے پیار کرتے ہیں، جن کا مسجد سے پیار کمزور ہے وہ کہتے ہیں دکان پہ پڑھ لیتے ہیں، اپنے گھر پہ ہی پڑھ لیتے ہیں، نماز ہمیں جانے کی ضرورت نہیں مسجد میں۔ تو عزیزان محترم، یہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت سے محرومی کی دلیل ہے کہ جو شخص مسجد کی طرف راغب نہیں ہوتا، مسجد کی طرف اس کے قدم نہیں اٹھتے، اور تمام مقامات کی طرف وہ جانے کے لیے تیار ہے، پیدل بھی جانے کو تیار ہے، اپنے نفس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ گھر میں کوئی مہمان آ جائے، دوست آ جائیں، یا کہیں بلاوا دوست کا آ جائے، کوئی کارنر میٹنگ آ جائے، کوئی سیاسی میٹنگ آ جائے، کوئی ویسے جو ہے اس طرح کا کوئی سلسلہ ہو جہاں پہ گیدرنگ ہو، بلایا جائے، تو بندہ جو ہے جہاں پر اپنی رغبت ہوگی وہاں سر کے بل چل کے جائے گا۔ لیکن اگر سستی دکھائے گا تو وہ مسجد کے معاملات کے بارے میں سستی دکھائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس شخص سے محبت کرتا ہے جو مسجد سے، جو اللہ کے گھر سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو جو مسجد میں جانے سے جی کتراتا ہے، جی چراتا ہے، گھبراتا ہے، اس کا مطلب ہے اسے اللہ کی محبت پھر نہیں چاہیے۔ تو جسے اللہ کی محبت چاہیے اسے کیا کرنا ہے کہ اس کے قدموں کی کثرت پھر مسجد کی طرف ہونی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار فضائل ارشاد فرمایا تم میں سے جب تک کوئی نماز پڑھنے والا اپنی جائے نماز پر رہتا ہے۔ اب یہاں جائے نماز سے مراد وہ مصلی نہیں ہے جو ہم علیحدہ سے بچھاتے ہیں گھر میں، جائے نماز، جا کہتے ہیں فارسی میں جگہ کو، جائے نماز کا مطلب نماز کی جگہ، نماز کی جگہ۔ تو جائے نماز کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ جو مروج ہے ہمارے ہاں، جب ہم کہیں کہ جائے نماز لاؤ تو فوراً اس سے مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ رگ، کارپیٹ کا کوئی ٹکڑا یا دری کا کوئی حصہ یا نائلون کی کوئی چٹائی، اسے جائے نماز بولا جاتا ہے۔ عموماً سوتی جو ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے۔ حقیقت میں جائے نماز کسے کہتے ہیں؟ نماز کی جگہ کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم میں سے جب تک کوئی نماز پڑھنے والا اپنی جائے نماز میں رہتا ہے تو اس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ اس کا مطلب ہے جتنی دیر کوئی مسجد میں رہے گا اس کے لیے فرشتے کیا کرتے رہیں گے؟ وہ اپنے لیے دعا کرنے میں سنسیئر ہو نہ ہو، مخلص ہو نہ ہو، کیونکہ اکثر لوگ بد دلی سے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی تو بد دلی سے بے شک دعا کر، تیرے لیے فرشتے جو ہے وہ اخلاص سے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ اس پر سلامتی بھیج، اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اسے بخش دے۔ جب تک بات نہ کرے یا مسجد سے باہر نہ نکلے یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ بات نہ کرے مطلب غیر ضروری بات۔ عموماً شیطان یا تو مسجد میں آنے نہیں دیتا، اگر کوئی آ بھی جائے اب اس کا اگلا سٹیپ کہ اب یہ آئے تو یہ ادھر ادھر ہی دیکھتا رہے، ادھر ادھر ہی دیکھتا رہے، اس کا دل نہ لگے مسجد میں، یہ تسبیحات نہ کرے، یہ سکون سے نماز نہ پڑھے، یہ کبھی اور جی کیا حال ہے، اور جی باتیں ادھر کی ادھر کی، کسی سے غیبت چھیڑ دے، کسی کی چغلی شروع کر دے، کسی کی جناب ادھر ادھر کی دنیا کی باتیں شروع کر دے، کہ اس کے نامہ اعمال میں اگر کوئی نیکیوں کا ذخیرہ ہے تو وہ فارغ ہو جائے۔ تو یہ شیطان کے حربے ہیں، ہمیں بہت محتاط ہونا چاہیے عام اوقات میں بھی، لیکن بالخصوص جب اللہ کے گھر میں ہم آ جائیں، اللہ کے گھر کے مہمان بنے، تو بڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ شیطان یہ حربے آزماتا ہے۔
وہ ایسے ایسے طریقے سے ہم پر وار کرتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ انسان جو ہے اپنی نیکیاں فارغ کری جاتا ہے، ضائع کری جاتا ہے۔ تو ہمیں شیطان کا کھلونا نہیں بننا، اس کا ہتھ کنڈا نہیں بننا۔ فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، بخشش کی دعائیں، رحمت کی دعائیں، سلامتی کی دعائیں، اور ہم یہاں بیٹھ کر کسی کی غیبت کر رہے ہوں، کسی کی جناب بدخوئی کر رہے ہوں، اور کوئی پلاننگ کر رہے ہوں، کوئی جناب سازش ترتیب دے رہے ہوں کہ اب فلانا نمازی آئے گا تو یہ کریں گے، فلاں انتظامیہ کا فرد آئے گا تو یہ کریں گے، فلاں محلے دار میرا پڑوسی آئے گا تو یہ کریں گے۔ اس طرح کی سازشیں کروا کر شیطان ہمارا نامہ اعمال خالی کرتا ہے، اور ہم جو ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اس سے بچنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آخری زمانہ میں میری امت کے ایسے لوگ ہوں گے جو مسجد میں آئیں گے، حلقہ بنا کر بیٹھیں گے، 2 4 6 8 10 لوگ بیٹھ کر حلقہ بنا کے بیٹھ جائیں گے، اور فرمایا کہ ان کا ذکر دنیا اور دنیا کی محبت ہوگی، یعنی وہ آ کے اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، دنیا کی محبت میں وہ آئے، اب آ کے دنیا ڈسکس کریں گے، دنیا کی بات بلا وجہ شرعی طور پر اگر کوئی بات ڈسکس ہوتی ہے، اس کی حاجت بھی ہے، ضرورت بھی ہے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن بلا وجہ جو باہر کے معاملات ہیں اس کو مسجد میں ڈسکس کریں گے، ان کا ذکر دنیا اور دنیا کی محبت ہوگی۔ فرمایا ان کے ساتھ مت بیٹھنا، ان کے ساتھ مت بیٹھنا، کہ اللہ کو ان کی کچھ حاجت نہیں ہے، اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی اللہ ان کی طرف نگاہ رحمت نہیں فرماتا، اللہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ مسجد میں آ گئے ہیں جہاں ملائکہ آئے ہیں، جہاں عباد الصالحین ہوتے ہیں، جہاں مسلمان صالح جنات بھی حاضر ہوتے ہیں، وہ تو استغفار کر رہے ہوں ہمارے لیے، وہ ہمارے لیے جناب بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہوں، اور ہم دنیا اور دنیا والوں کی باتیں اور وہی قدورتیں اور وہی بغض اور کینہ پر مبنی باتیں کر رہے ہوں، تو بتائیے کہ پھر یہ گھاٹے کا سودا ہے یا نفع کا سودا ہے؟ یقیناً گھاٹے کا سودا ہے۔ عزیزان محترم، مساجد بہت ہی خوبصورت جگہیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے دل کے سکون اور قرار اور اطمینان کے لیے اور روح کی پاکیزگی کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں جو عطا فرمائی ہیں۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے زمین میں میرے گھر مسجدیں ہیں، کہیے سبحان اللہ، اور میرے زائرین یعنی جس گھر میں کوئی جائے زیارت کرنے والا، اللہ کیا فرما رہا ہے کہ میرے زائرین یعنی میرے گھر جو آتے ہیں، میرے زائرین کون ہیں؟ ان مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں۔ بس خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جو اپنے گھر میں طہارت کر کے میرے گھر میری زیارت کے لیے آتا ہے۔ یعنی میری زیارت سے مراد کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی جہاں برسات ہو رہی ہوتی ہے، ان رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے جو آتا ہے، رحمت الہی کا جو وہاں پر جو ہے آ کر نظارہ کرتا ہے، فرمایا کہ مزور پر حق ہے۔ مزور یعنی جس کی زیارت کی جائے، عربی کا لفظ ہے، فرمایا اس پر حق ہے کہ زیارت کرنے والے کی تکریم کرے، کہ جو زیارت کرنے آیا ہے پھر اس کی کیا کرے؟ عزت کرے، اس کی تکریم کرے۔ تو اللہ رب العالمین پھر اپنے شایان شان اپنے زائر کی تکریم فرماتا ہے، اسے اطمینان عطا کرتا ہے، اسے سکون عطا کرتا ہے، اسے تقوی پرہیزگاری عطا کرتا ہے، اسے اس کے قلب کو جلا زندگی بخشتا ہے، اس کی جو ہے باطن کی پاکیزگی اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ وہ ظاہر کی پاکیزگی گھر سے اختیار کر کے آتا ہے، اور یہاں جب آتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین جس طرح میزبان جو اپنے مہمان کا اکرام کرتا ہے، اسی طرح اللہ چونکہ میزبان ہے اس گھر کا، مساجد کا میزبان کون ہے؟ رب کائنات۔ تو رب کائنات پھر اپنے آنے والے زائرین کی عزت فرماتا ہے، تکریم فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، مسجد میں ایویں ہر کوئی نہیں آ جاتا، مسجد میں ایمان والے ہی آتے ہیں، جس طرح اللہ نے فرمایا کہ اس گھر کو وہی آباد کرتے ہیں جو مومن ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جس کا آخرت پر یقین نہیں، اس نے کیا لینے آنا ہے یہاں پر؟ وہ تو ادھر کے بارے میں باتیں کرے گا،
وہ تو جناب جتنی گھٹیا ہلکی جو اس کے منہ میں آئے گی بات کرے گا مسجد کے بارے میں اور اہل مسجد کے بارے میں، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم کسی کو مسجد میں جانے کا عادی دیکھو کہ روزانہ جا رہا ہے، نماز کے وقت اوقات میں جا رہا ہے، تو فرمایا کہ اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو کہ یہ کون ہے؟ یہ صاحب ایمان ہے، یہ بے ایمان نہیں ہے، یہ کون ہے؟ صاحب ایمان ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنے ایمان کے گواہ بنانا چاہتا ہے تو اسے کدھر کا رخ کرنا چاہیے؟ مسجد کا رخ کرنا چاہیے۔ منادی رب کا 5 دفعہ ندا کرتا ہے، اور محروم ہیں وہ لوگ، خسارے میں ہیں وہ لوگ جو گھر میں بیٹھے ہیں اور آواز ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں اور بلا وجہ شرعی مسجد میں حاضر نہیں ہوتے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم تابعی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو مسجد میں بیٹھتا ہے وہ اپنے پروردگار کی ہم نشینی کرتا ہے۔ جس طرح ہم اب اس ٹائم بیٹھے ہوئے مسجد میں، ہم سب ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ ہم نشین ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جو مسجد میں آ کے بیٹھتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں آ کے بیٹھتا ہے، وہ اللہ کا ہم نشین ہے۔ فرمایا کہ اپنے پروردگار کی وہ ہم نشینی کرتا ہے، اس پر فرض ہے کہ صرف اور صرف اچھی بات کرے۔ عزیزان محترم، مسجد میں گفتگو بلا وجہ جو گفتگو ہوتی ہے جس کی کوئی حاجت نہیں ہے، نیکیوں کو ایسے ہڑپ کر جاتی ہے جیسے جانور گھاس چرتے ہیں۔ جانور کے آگے، بھوکے جانور کے آگے جب آپ گھاس اور چارہ رکھتے ہیں تو وہ کس طرح بے صبری کے ساتھ اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو مسجد میں آ کر بلا وجہ دنیاوی باتیں کرنا جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، مسجد سے باہر بھی جو ہے بات کی جا سکتی ہے، لیکن مسجد کے اندر ہمارے جناب معاملات ڈسکس ہو رہے ہوں اور یہ ہمارے نیکیوں کا بالکل اس کو جو ہے خسارہ ہی خسارہ ہے، اس کے اندر فائدہ اس میں کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ بات کرنے والا بات کیے جاتا ہے اور جو سننے والا ہے وہ یا تو وہ بھی شوقیہ سننا شروع کر دیتا ہے، یا اگر کسی کو مسئلہ پتہ بھی ہے تو مروت اتنی زیادہ ہے کہ وہ روک بھی نہیں پاتا، اور وہ جناب چاہتے نہ چاہتے بد دلی کے ساتھ اس کی باتیں اس کو سننے پہ مجبور ہوتا ہے، اور کرنے والا کیے جا رہا ہے اور سننے والا سنی جا رہا ہے۔ اتنی جرت بھی نہیں اخلاقی ہوتی کہ انہیں روک دیا جائے۔ بہت کم، الا ماشاء اللہ مشاہدے میں جو دیکھنے میں آیا ہے، بہت کم لوگ ایسی جو ہے وہ ہمت کر پاتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ بات مسجد سے باہر جا کے کیجئے گا، یہاں کرنے والی یہ بات نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، ہر شخص کو دوسرے شخص کو اتنا جو ہے اذن تو دینا چاہیے کہ اگر وہ اس کو خیر کے معاملے میں رہنمائی کرے تو اسے روکے نہیں۔ ہمارے ہاں تو ایک دم کھانے کو پڑتے ہیں کہ بھائی تم کون ہوتے ہو میں روکنے والے، تم اپنا تو حال دیکھو پہلے، بجائے اس کے کہ ہمیں ہماری کوئی اصلاح کر رہا ہے اچھے طریقے سے تو ہم اس کا شکریہ ادا کریں، اس کے احسان مند ہوں۔ ہمارا رویہ کیا ہے کہ ہم جناب اس کو الٹا کوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے پھر کیا ہے کہ لوگوں نے امر بالمعروف کرنا چھوڑ دیا کہ اپنے اپنے حال میں جیو، جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو، ہمیں کیا، ہماری بلا کو ہمیں کیا مصیبت پڑی ہے کہ ہم اس کو روکیں، ہمیں کیا مصیبت پڑی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ وبال ہے، جب لوگ نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر جب ان پر عذاب آئے گا تو پھر وہ جو ہے اس عذاب کے اندر سارے لپیٹے جائیں گے۔ تو نیکی کا حکم کرنا یہ ہم اس امت کا خاصہ ہے۔ آپ ہر خطبے میں یہ سنتے ہیں، اس مسجد میں تو کم از کم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ فرماتا ہے تم بہترین امت ہو، سب سے بہتر امت ہو۔ کتنی امتیں آئیں، تم سب سے بہترین امت ہو۔ کس لیے؟ کیا وصف ہے؟ اللہ فرماتا ہے اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے ظاہر کیے گئے ہو۔ تو کیا کرتے کیا ہو؟ مکان اچھے بنا لیتے ہو، دولت زیادہ جمع کر لیتے ہو، یا ویسے ڈیل ڈول بہت ہے، یا بڑے حسین و جمیل ہو؟ نہیں، اللہ فرماتا ہے تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، اور تنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اب لوگ اپنے اپنے مقصد کے لیے یہ امر بالمعروف کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ امر بالمعروف کا لفظ استعمال کرتے ہوئے
معروف کے خلاف عمل کر رہے ہوتے ہیں. یہ لفظ بہت استعمال ہوا ہے، میڈیا پہ بہت استعمال ہوا ہے، بڑے بڑے مجلسوں کے اندر استعمال ہوا ہے. وہیں پر جو ہے وہ ناچ گانے ہو رہے ہیں اور وہیں امر بالمعروف کے درس ہو رہے ہیں. ایسے بھی ہوا ہے. تو بولیے کہ اللہ کا غضب کیسے جوش میں آتا ہوگا؟ امر بالمعروف کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ایک چیز پک اینڈ چوز، ایک چیز نکال لیں اپنے مقصد کی اور وہ بیان کری جائے، اس کا رگڑا دیے جائیں، اس کا جناب نعرہ ماری جائیں، اور باقی جو 70 چیزیں وہاں ناجائز ہو رہی ہوں تو وہ اس کے بارے میں امر بالمعروف نہیں ہے. امر بالمعروف صرف یہ ہے کہ ایک چیز لے لو باقی چھوڑ دو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض قرآن پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، بعض پر ایمان رکھتے ہو بعض کا کفر کرتے ہو؟ یعنی یہ والا اس چیز کا مصداق بن جائے. نہیں عزیزان محترم، اس طرح سے بھی لوگ جب غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں تو عام بھولے بھالے سادہ لوگ جو پہلے ہی قرآن کے قریب نہیں آتے تو وہ اس طرح کی بات سن کر، جن سے بڑے انسپائر ہوتے ہیں وہ لوگ، تو وہ تشریحات سن کر ان کا موقف بھی جو ہے وہ اس معاملے میں، اس شرعی معاملے میں یا اس دینی مسئلے پر وہ اور کو اور بن جاتا ہے اور مسخ شدہ ہو جاتا ہے. تو کبھی بھی دین کو، قرآن کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا، کبھی بھی نہیں کرنا. اور جب بھی قرآن مجید کی کسی آیت کو کوٹ کریں یا حدیث پاک کو کوٹ کریں تو وہی کوٹ کرنے کا اہل ہے جو اس کے بارے میں صحیح، جو اس کے مسائل ہیں وہ جانتا ہو اور محل بھی ٹھیک ہو، اس کو استعمال کرنے کی جگہ بھی ہو جہاں پر وہ اپلائی کیا جا سکتا ہو. یہ نہیں کہ اپنے مقصد کے لیے کوئی آیت کافروں کے بارے میں اتری ہو یا مشرکوں کے بارے میں اتری ہو وہ اٹھا کے مومنوں پر فٹ کر دی جائے. جس طرح جو ہے یہ کتنے بد مذہب ہمارے ملک میں اسی طرح کر رہے ہیں، جو آیات بتوں کے بارے میں اتری ہوئی ہیں وہ آیات اللہ کے ولیوں پر فٹ کرتے ہیں، وہ اللہ کے جو ہے بندوں پر فٹ کرتے ہیں اور ان پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں. یہی تو مسئلہ ہے. گمراہی اسی طرح تو پھیلتی ہے جب من پسند تشریحات لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بہرحال امر بالمعروف ایک جامع جو ہے وہ مفہوم ہے اس کا، نیکی کا حکم کرنا. اب جو ہے مزامیر بجانا، میوزک بجانا، یہ کوئی نیکی تو نہیں ہے. نیکی بج رہی اور آپ امر بالمعروف کر رہے ہیں. بھئی کون سا امر بالمعروف ہے یہ امر بالمعروف کی کون سی قسم ہے؟ لوگ ناچ رہے ہیں یا عورتیں بے پردہ آئی ہوئی ہیں، آپ امر بالمعروف کر رہے ہیں. بھئی یہ کون سا امر بالمعروف ہے؟ پھر آپ جو ہے کسی کی تذلیل کر رہے ہیں، تحقیر کر رہے ہیں یا کس طرح، یہ امر بالمعروف ہے؟ آپ تو خود جو ہے نہی عن المنکر جس سے ہونا چاہیے آپ اس کے خود مرتکب ہو رہے ہیں. تو اس لیے اسلامی اصطلاحات کو، اسلامی معاملات کو اپنی گفتگو کا بلا وجہ حصہ کبھی نہ بنائیں. لوگوں نے لطیفوں کے اندر دین ڈال لیا ہے، لوگوں نے جناب اپنے محاوروں کے اندر دین کو گھسیڑ لیا ہے اور اس کے جو ہے وہ پرخچے اڑانے کی کوششیں کر رہے ہیں اور عجیب و غریب فتنے جو ہیں وہ برپا ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ پنجابی میں وہ لوگ بول رہے ہوتے ہیں ادھ پچدہ، پورا نہیں، یعنی کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، کوئی چیز سمجھ نہیں آئی، جتنی آئی اتنی لے کر اس کو یوز کر لیا اور آگے جناب کوڈ کر دیا. یہ چیزیں ایوانوں میں استعمال ہو رہی ہیں. یہ چیزیں جناب وہ منصفین اپنی کرسیوں پہ بیٹھ کر ایویں اندر لقمہ دے دیتے ہیں اور ایسے جناب استعمال کر رہے ہیں، پتہ پتہ ہوتا کوئی نہیں ہے. اور اس کے لیے انہیں چاہیے کہ کوئی مذہبی اسکالر جو معتمد علیہ ہو، جو ثقہ ہو، جس پر اعتماد کیا جاتا ہے، اس کو، جس کی یہ فیلڈ ہے، اس کے ذریعے یہ کام لیا جائے، خود ٹانگ نہ اڑائی جائے. جس طرح کہ اب یہاں پر مسجد کے اندر ممبر پر عالم دین اپوائنٹ ہوتے ہیں تو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ عالم دین ہمیں میزائل ٹیکنالوجی کے بارے کے جو ہے نا وہ درس دیں. بھئی آپ میزائل ٹیکنالوجی اس کے بارے میں سننے آئے ہیں، وہ آپ کو یہاں پر ملے گی کہ اٹامک انرجی یا کسی اور ڈپارٹمنٹ میں جا کے آپ وہاں پڑھیے سیکھیے؟ ممبر رسول پہ بیٹھنے والا عالم آپ کو قرآن سنائے گا، حدیث سنائے گا. آپ کہتے ہیں جی کہ وہ آپ کو میڈیکل سائنس کے بارے میں بتائے، گلیکسیز کے بارے میں بتائے، کہکشاؤں کے بارے میں بتائے. بھائی قرآن سنائے گا، ہاں قرآن میں جو ان کا ذکر ہے وہ بتائے گا. اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے وہ آپ کی سرجری کرے گا، وہ آپ اسے توقع کرے کہ جناب عالم دین پڑھے لکھے نہیں ہوتے. بھائی عالم دین جتنا پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا اتنا کوئی اور پڑھا لکھا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ جو پڑھنے کا حق ہے، جو اصل علم ہے وہ تو قرآن و حدیث کا علم ہے. علم تو دو ہی ہیں، علم الادیان و علم الابدان. ایک دین کا علم ہے اور ایک بدن کا علم ہے. بدن کا علم اطباء نے جو ہے تھام لیا. پہلے تو ہر عالم بھی طبیب ہوتا تھا، تو جب سے یہ دوہری تقسیم ہوئی ہے کہ دنیاوی علوم علیحدہ ہو گئے اور دینی علوم علیحدہ ہو گئے تو یہ معاملات بھی جو ہے وہ بکھر گئے. ورنہ
اسی مدرسہ سے غزالی پیدا ہو رہے ہیں، اسی سے جناب فارابی پیدا ہو رہے ہیں، اسی سے رازی پیدا ہو رہے ہیں، فلسفی ہیں، منطقی ہیں، اسی سے جناب وہ سائنسدان، مسلم سائنسدان جو تھے وہ کون سی یونیورسٹیوں سے پڑھے تھے؟ وہ مدارس دینیہ سے ہی پڑھے تھے، وہ قرآن پڑھتے تھے پہلے تاکہ گمراہ نہ ہو جائیں، بہک نہ جائیں۔ آج کیا ہوا، قرآن کو علیحدہ کر دیا اور اب دوسرے علوم کو پکڑ لیا، اسی لیے جو زیادہ پڑھتا جاتا ہے وہ پھر کوئی ایتھیسٹ ہو رہا ہے، کوئی سیکولر ہو رہا ہے، کوئی جناب لبرل ہو رہا ہے، کوئی مادر پیدر آزاد ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں کہ اقرا تو اس نے پکڑ لیا، بسم ربک الذی خلق جو آگے کا درس تھا وہ چھوڑ دیا اس نے۔ کبھی پڑھنا ہے، ہر علم پڑھنا ہے، مسلمان خیرہ امت ہے، ہر علم انہیں پڑھنا ہے، لیکن کہیں پر بھی خوف خدا نہیں بھولنا، اپنے رب کو نہیں بھولنا۔ اور آج کا مسلمان رب کو بھول کے پڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہک جاتا ہے۔ دیکھ لیں جتنے ہمیں آج پرابلمز ہیں، ہمیں عدالتوں سے پرابلم، ہمیں تھانوں سے پرابلم، ہمیں کچہریوں سے پرابلم، ہمیں ہسپتالوں سے پرابلم، ہمیں بازاروں سے پرابلم، ہمیں ایوانوں سے پرابلم۔ کیوں پرابلمز ہیں اتنی ساری؟ کیونکہ یہ سارے لوگ دین پڑھے بغیر آئے ہوئے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کس چیز کی کیا سزا ہے، کس کا کیا جواب دہی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور ہمارے آئیڈیل بھی یہ لوگ بن گئے ہیں اور ہم جناب ان کو ہی لانا چاہتے ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ بگاڑ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ اس طرح سے بگاڑ ختم ہو سکتا ہی نہیں۔ جوتوں میں اضافہ ہوگا، مہنگائیوں میں اضافہ ہوگا، ذلت و خواری میں اضافہ ہوگا۔ جب تک دین کو ہم سربراہی نہیں دیں گے اس وقت تک چوریاں بھی ہوں گی، ڈاکے بھی ہوں گے، زنا بھی ہوں گے، قتل بھی ہوں گے، ہوتے ہی رہیں گے، ملاوٹیں بھی ہوں گی، اور جتنے مسئلے ہیں یہ ختم کبھی نہیں ہوں گے۔ ان کی شکلیں بدلتی رہیں گی، ان میں جدت آتی رہے گی، جناب اس کے اندر مسلمانوں کا پیسہ برباد ہوتا رہے گا، عزتیں لٹتی رہیں گی، قتل و غارت ہوتی رہے گی، گینگ ریپ ہوتے رہیں گے، زنا بالجبر بھی ہوتے رہیں گے، زنا بالرضا بھی ہوتے رہیں گے، جوئے خانے بھی قائم ہوتے رہیں گے، شراب خانے بھی قائم ہوتے۔ کیوں کہ اسلام کا نفاذ تو ہے ہی نہیں، حدود اللہ کا تو نفاذ ہے ہی نہیں، امر بالمعروف کا شعبہ تو قائم ہے ہی نہیں، نہی عن المنکر کا فریضہ تو کوئی ادا کر رہا ہی نہیں۔ تو پھر بتائیے جنہوں نے نافذ کرنا ہے وہ خود آلودہ ہیں، وہ خود مبتلا ہیں، وہ خود وانٹڈ ہیں، یا اس طرح کے کئی لوگ آ جاتے ہیں۔ اس طرح کے ضروری نہیں کہ میں کسی کا نام لوں، جو بھی ایسا ہے، جو بھی کنوکٹڈ ہوتا ہے تو اس سے آپ انصاف کی توقع کریں گے، وہ انصاف دے گا آپ کو۔ انصاف تو وہ دے گا جو خود پاکیزہ ہو، جو خود باکردار ہو، جس کا اپنا جناب وہ وقار اتنا بلند ہو کہ اس کے اوپر انگلی نہ اٹھی ہو، جو اپنے آپ کو سب سے پہلے احتساب کے لیے پیش کرے، جس کا دامن داغدار نہ ہو، جو پہلے ہی جس کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، جو پہلے ہی جناب دین سے وہ بیزار ہے، تو وہ آپ کو انصاف دے گا، کبھی بھی نہیں دے گا وہ۔ تو لہذا یہ سلسلہ ایسے چلتا ہی رہے گا۔ مساجد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مرکز بنایا تھا، یہیں سے فیصلے ہوتے تھے، یہیں سے جناب جو شریعت کا نفاذ ہوتا تھا، یہیں سے فتوے جاری ہوتے تھے، یہیں سے تعلیم ہوتی تھی، یہیں سے جو ہے وہ جنگی جو ہے وہ ٹیکنیکس بتائی جاتی تھی صحابہ کرام کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفد روانہ کرتے تھے، سارے معاملات مسجد ہی سے ہی سر انجام جو ہے وہ پاتے تھے۔ لیکن اب کیا ہے، مسجد کو کر دیا گیا اس طرح کا کہ بس 10 منٹ کے لیے کھلے، اس کے بعد اس کو تالے لگ جائیں، کیونکہ یہاں چوری کا خطرہ رہتا ہے، تو کوئی کلاک ہی نہ اتار کے لے جائے، کوئی اے سی نہ کھول کے لے جائے، کوئی جناب کوئی فانوس نہ اتار لے، کوئی ٹوٹیاں نہ کھول کے لے جائے، اس لیے ٹوٹیوں پہ تالے لگانے پڑتے ہیں، سنگلیاں لگانی پڑتی ہیں۔ گٹر کے ڈھکنوں پہ ہمارے اتنے گر چکے ہیں کہ جناب گٹر کے اوپر سنگلی لگی ہوگی، کولر ہے تو اس کے اوپر سنگلی لگی ہوگی، لوٹا ہے تو لوٹے پر رسی بندھی ہوگی، صابن ہے تو صابن پہ بھی کسی نے جناب کچھ نہ کچھ باندھا ہوگا، ورنہ وہ صابن بھی غائب ہو جائے گا۔ تو اب وہ یہ سارے معاملات جو ہیں جب غیر مسلم دیکھیں گے تو کتنی جو ہے شرمندگی ہوگی مسلمان کو کہ مسلمان اتنی پستی میں چلے گئے ہیں۔ جو طبقہ بھی ایسا کر رہا، ہر بندہ تو نہیں ایسا کر رہا، لیکن جو بندہ بھی ایسا کر رہا ہے اس کا قصوروار کون ہے؟ اس کے حاکم، اس کے حکمران، اس کے وہ منتظمین جن کو ان کو تربیت کرنی تھی، اداروں کے اندر، اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، مساجد کے اندر، مدارس کے اندر، یہ سب کا مل کر، اور والدین گھروں کے اندر، یہ ایک فل پیکج ہے، سب کو مل کر تربیت کا اپنا کردار ادا کرنا تھا۔ تو پھر یہ جناب نتیجہ نکلنا تھا ایک مومن صالح اور کامل الایمان مسلمان اور شہری کی حیثیت میں۔ لیکن ہر بندہ اپنا فریضہ انجام نہیں دے رہا اور بلیم دوسرے پہ ڈالی جا رہا ہے۔
یہ جناب مساجد سے یہ کام نہیں ہو رہے، ممبر سے یہ باتیں نہیں ہو رہی. انہیں نہیں پتا، ممبر والے کہتے ہیں بھائی پان کھا کے تھوکیں گاڑیوں میں ڈالو، ہم تو یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں. اور بھائی کوڑے کے شاپر اٹھا کے پھینکتے ہو، گاڑیاں غلط پارک نہ کرو، ہم تو الحمدللہ ہر چیز بتا رہے ہوتے ہیں. بھائی قربانی کرتے ہو، لاکھوں روپے کی آپ جناب جانور لیتے ہو تو 1000 2000 روپیہ صفائی پہ بھی لگا دیا کریں. آپ اپنے رستوں کو آلودہ کر لیتے ہیں، آپ جناب وہ اوجڑیاں ڈال دیتے ہیں راستوں کے اندر، برے حالات، اور یہ باتیں تو ہم بتا رہے ہوتے ہیں. تو عالم دین مسجد کے اندر اس سے یہ صرف توقع رکھیں کہ قرآن بیان کرے گا، وہ حدیث بیان کرے گا. اس سے یہ توقع نہ کریں کہ وہ آپ کو جناب وہ میزائل بنانے اور طیارے بنانے کے فارمولے یہاں بتائے، آپ کی کیمسٹری اور فزکس اور سارے جناب علوم یہاں بیان کر رہا ہو. یہ اس سے توقع رکھنا ہی عبث ہے، بیکار ہے. تو عزیزان محترم، مسجد یہ ایک ایسا مقام ہے جس کو آباد کرنے سے اللہ رب العالمین محبت فرماتا ہے، اس کو آباد کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. اس کی صفائی کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے. اور صفائی کے لیے یہی نہیں کہ جو صفائی کے لیے بندہ رکھا ہے صرف وہی ہمارے زیر عتاب رہے، وہی ہمارے تیروں اور نشتروں کا نشانہ رہے. ہر نمازی، ہر وہ شخص جو یہاں آتا ہے اس کا اس میں حصہ ہونا چاہیے کہ وہ مسجد کی آبادی کے اندر، مسجد کی تزئین و آرائش میں اور مسجد کی صفائی میں حصے دار ہو. جو چاہتا ہے کہ رب تعالیٰ اس کا دل صاف کر دے، اسے چاہیے کہ مسجد کی صفائی میں حصہ لے. بہت آہستہ آواز سے اللہ کی تسبیح. کبھی ایسا ہو کہ کوئی جناب آ کے کہیں ہمیں خدمت بتائیں، یہ سنڈے میرا فری ہے، میں آ کے جناب مسجد میں یہ کروں، میں ایسے کروں. میں اپنے گھر میں نہیں کرتے لوگ، اپنے دفتروں کے اندر نہیں کروایا جاتا، اپنے گھر کے اندر اسپیشلی لوگ جو ہے وہ حصے دار بن رہے ہوتے ہیں، اپنی مرضی کے اپنا آفس سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی الماری سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی وارڈروب سیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو مساجد جو ہیں یہ کس کی مسجدیں ہیں؟ یہ اللہ کے گھر ہیں. اللہ کے گھر کو جو صاف کرے گا وہ تو اپنی قبر کو، اپنے دل کو اور حشر میں اپنے معاملات کو صاف کرے گا کہ اس کے لیے جو ہے اس کی آخرت سنورے گی. تو عزیزان محترم، یہ بہت رحمتوں والا مقام ہے، عزت والا مقام ہے. اور یہ یہاں پر جو نماز پڑھتا ہے جس جگہ پر، وہ جگہ کل قیامت میں اس کے ایمان کی اور اس کے عمل صالح کی گواہی دے گی. مسجد کے جس حصے پر یا زمین کے جس حصے پر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، ذکر اللہ کرتا ہے، وہ حصہ دوسرے اس حصے پر جس پر نماز نہیں پڑھی جاتی اس پر فخر کرتا ہے کہ آج میرے اوپر اللہ کا کوئی ذاکر ذکر کرنے والا آیا تھا، آج اس نے نماز پڑھی تھی. تو اسی لیے فرمایا کہ علماء کہتے ہیں کہ جب فرض نماز پڑھ لو اس کے بعد جو باقی سنن ہیں، نوافل ہیں، وہ جگہ بدل کے پڑھو کہ زیادہ سے زیادہ جگہوں کو اپنے ایمان کا گواہ بناؤ. تو یہ ترکیب اختیار کرنی چاہیے. تو عزیزان محترم، مسجد سے دل لگانا چاہیے. رمضان آتا ہے تو مساجد کے اندر بھی ریفریشمنٹ ہوتی ہے جنابی، ان کے معاملات کو ریفریش کیا جاتا ہے، وائٹ واش وغیرہ کیے جاتے ہیں، چیزیں جو فیوز ہوں ان کو ٹھیک کر لیا جاتا ہے. تو اس کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. ضروری نہیں کہ موقع، بعض لوگ اس کو مائنڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ تو فنڈ مانگتے ہیں، یہ تو اعلان ہی کرتے رہتے ہیں. فلانی جو مسجد ہے نا، کبھی بھی وہاں پر فنڈ نہیں مانگا گیا. فلانی جو جگہ ہے نا، وہاں بھائی صاحب وہاں پر سوسائٹیز کے اندر اب یہ رواج آ گیا کہ وہاں پر اب وہ آپ سے ویسے ہی اکٹھے ہی آپ سے چارج کر لیتے ہیں کہ انہیں مسجدوں میں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور بڑی ہینڈسم اماؤنٹ ان کے پاس آ جاتی ہے. جتنے اس سوسائٹی کے اندر گھر ہیں وہ انہوں نے ڈنڈے کے زور پہ لے ہی لینا ہے آپ سے، اور اس کے بعد پھر اسی سے باقی سارے معاملات چلاتے ہیں. تو یہاں پر ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں یونٹی کا فقدان ہوتا ہے اور ہر بندہ دوسرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو کر اس طرح سے کر کے. اسی لیے پھر فنڈ ریزنگ کے لیے پھر جو ہے وہ اس طرح سے اعلان کیے جاتے ہیں. حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ ہر وہ شخص جو اس مسجد کے پڑوس میں رہتا ہے، اس مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھتا ہے، جمعہ پڑھتا ہے، رمضان کے اندر جو ہے آ کے نمازیں پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، ہر شخص اپنا فریضہ سمجھے. جس طرح اس کے اتنے سارے ہیڈ ہوتے ہیں کہ یہ پیسہ یہاں لگانا ہے، یہاں بل دینے، یہاں فیسیں دینی، اسے چاہیے کہ مسجد کے لیے بھی ایک ہیڈ رکھے. کوئی مجھ سے مانگے نہ مانگے، نہیں، میں نے کسی کو مانگنے کی نوبت ہی نہیں آنے دینی. میں نے خود جا کر اپنا فریضہ ادا کرنا ہے، اور جا کے بلکہ پوچھنا ہے. اچھا پروفٹ ہو گیا ہے تو بھائی بتائیے، کوئی بڑا کام ہے تو بتائیے. اگر تھوڑا بہت ہے تو اس کے ساتھ مسجد کا تعاون کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ لوگوں سے جزا کی توقع نہیں رکھنی کہ لوگ ہمیں جناب تعریف کریں گے، کہ اس کی جزا خود رب کائنات نے دینی ہے. اور سب سے بڑا تو انعام ہی یہ ہے
کہ اس کو آباد وہ کرتا ہے جو ایمان رکھتا ہے اور مسجد سے محبت کرتا ہے، اور جو مسجد سے محبت کرتا ہے، آپ نے حدیث پاک پہلے سماعت کی کہ رب تعالی اس سے محبت فرماتا ہے، فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، رحمت کی دعائیں، بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو سعادت مند ہیں وہ لوگ جو مسجد کی آباد کاری میں حصہ لیتے ہیں۔ تو آپ نے ہمیشہ اس کو جو ہے اپنا عادت کا حصہ بنانا ہے کہ آپ نے اپنے مال میں سے ایک حصہ مسجد کے لیے مقرر کرنا ہے۔ جو نیت کرتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے بتائیے کہ آپ سے جب بھی کہا جائے اور یا پھر نہ بھی کہا جائے تو آپ اتنے ریزروز مسجد کے اندر رکھا کریں کہ کہیں پہ مانگنے کی حاجت ہی نہ آئے۔ عزیزان محترم، بہت دفعہ عزت نفس بہت زیادہ مجروح ہوتی، اپنے آپ کو مار کے یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ اس شعبے سے وابستہ ہیں ان سے پوچھئے، دیکھیں جتنے بھی ویلفیئر کے کام کرنے والے کیسے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں کہ دو اس ہاسپٹل کے لیے، دو اس فلاں چیز کے لیے دو۔ تو اللہ کے گھر کے لیے مانگنا یہ تو رسول اللہ کی سنت ہے، اور دینا بھی جو ہے صحابہ کرام کی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس سنت کو بھی جو ہے وہ اپنانا چاہیے کہ مسجد کا ہے۔ تو ابھی یہ اتفاقی مجھے کہا نہیں گیا تھا، میں تو ویسے ہی بات کر رہا تو کرتے کرتے میرے ہاتھ میں بل بھی تھما دیا گیا ہے کہ سوئی گیس کا بل جو مسجد کا آیا ہے تو یہ آفٹر ڈیو ڈیٹ 89,820 روپیز، 90,000 روپے مسجد نے یہاں پر پتہ نہیں باربیکیو پارٹی ہوتی رہی ہے روز کہ اتنا زیادہ انہوں نے بل بھیجا ہے۔ بہرحال اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ انہیں مسجدوں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے گھر بھی جو ہیں اس سے محفوظ نہیں ہے، کہ جہاں پر بجلی جو ہے وہ ویسے ہی دینی چاہیے، لیکن کیا ہے کہ گیس کا بل یہاں پر 90,000 کے قریب آ گیا ہے۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگوا لیں کہ اب آپ چاہیں گے کہ اس کو کٹوایا جائے یا اس کو کنٹینیو رکھا جائے یا ان کے لیے ساتھ جو ہے رحم کی دعائیں بھی کی جائیں۔ تو سارے کام ہی کرنے، کٹوانا نہیں ہے، لیکن ان کے لیے رحم کی دعا بھی کرنی ہے اور کنٹریبیوٹ کر کے اپنے ان معاملات کو بھی جو ہے آپ نے سر انجام دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب مسلمانوں کے مال میں، جان میں، عمر میں، اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، مساجد سے پیار عطا فرمائے اور مساجد کو آباد کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔